The founder of Al Khair Foundation, Imam Qasim Rashid, is on his 10-day visit to Pakistan these days. On 18th February, he presided over a ceremony for wheelchairs distribution among physically handicapped people in Kotaddu in the district of Muzaffargarh. Hundreds of people of the area and other people with disabilities attended the ceremony. For a physically handicapped person, mobility is the key to independence, education, and self-reliance. A physically handicapped person is not free to travel and he depends on family members who remain stuck up while attending him. The people with disabilities of Muzaffargarh district suffered badly due to the flood of July 2010. The Al Khair Foundation UK, realizing their sufferings, decided to distribute 150 wheelchairs among the deserving children, women, sick and old. The ceremony started with the recitation of Holy Quran. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sayyid Ramiz Hussain Shah inspired audience with the Naat-e Rasool Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wasallam. حامیل شام ہو عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم. In his address, the country director Dr. Masood Ahmad Raza addressed the ceremony. He talked about the Al Khair Foundation activities for the rehabilitation of flood victims. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ الخیر کی ٹیم اور اس کے روح رواں امام قاسم صاحب نے جس لگن، تڑپ، ولولے اور جذبے کے ساتھ اس کارواں کو آگے بڑھایا، میں اس کا اظہار ان الفاظ میں نہیں کر سکتا. یقین کریں کہ 17 دن تک رمضان میں بعض اوقات امام صاحب لگاتار 12 اور 14 گھنٹے کی اپیل کرتے تھے لوگوں کو، اور الحمدللہ ان لوگوں کی الخیر کے ساتھ محبت اور تعاون وہ بھی قابل قدر تھا. He also said that Al Khair helps the people in disaster without any discrimination. یہ کہنے میں کوئی ذرا بھی تعامل نہیں محسوس کرتا اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ الخیر فاؤنڈیشن نے دوسرے اداروں کی طرح یہ کبھی بھی نہیں کیا کہ یہ یہاں ایک آدمی دیوبندی ہے تو ہم اس کی خدمت کریں گے، ایک بریلوی ہے الحمدللہ کوئی کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، وہ انسان ہے تو ہم اس کی الحمدللہ ہر موقع پہ ہم نے اس کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کریں گے. Later, Imam Qasim Rashid addressed that ceremony. He expressed his feelings on the loss of life and sufferings of flood victims. Mentioning the menace of flood, he said, کہ یہ حالات مان لیجئے کہ پاکستان میں آئے، پاکستان میں نوشہرہ وغیرہ سے شروع ہوئے، آزا خیل، پیر سباق وغیرہ اس علاقے سے شروع ہو کر کے چار سدہ وغیرہ، اور پھر یہاں پنجاب کا حصہ کور کر کے سندھ کو کور کر کے جو ہے اس کے بعد گزرے ہیں یہ حالات. یہ یقیناً اللہ کی طرف سے، چاہے اسے آزمائش کہیں یا عذاب کہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک تکلیف آئی ہے ہم لوگوں کے اوپر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن علاقوں میں یہ سیلاب آیا یا جن علاقوں میں یہ تکلیف آئی ہے اس علاقے کے لوگ بہت برے تھے یا برے ہیں اور باقی علاقے کے لوگ اچھے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر دنیا کے مسلمان جو ہے ہمارے کام صحیح نہیں ہیں تو اللہ جو ہے بسا اوقات کسی ایک جگہ کے اوپر حالات لاتا ہے تاکہ باقی سب کو سبق مل جائے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو حالات آئے ہیں اس سے صرف آپ ہی پریشان نہیں ہوئے بلکہ دنیا پریشان ہوئی ہے. He also expressed the feelings of overseas Pakistanis living in the West, how they felt on the adversity of flood victims in Pakistan. ایک لڑکی جو ہے کہوں گا، خاتون بھی نہیں،
لڑکی جو ہے کوئی میرے خیال میں 20-22 سال کی عمر ہوگی اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ شادی کا ٹائم تھا. اس کے ماں باپ نے پہلے سے اس کے لیے زیور تیار کر کے رکھ رکھا تھا. جیسا کہ ہوتا ہے ہر ماں باپ جو ہے بچپن سے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے جو ہے شادی کا سامان پہلے سے تیار کر کے رکھیں. تو اس کے ماں باپ نے پہلے سے زیورات تیار کر کے رکھ رکھے تھے. چند ہفتے کے بعد یا چند دنوں کے بعد اس کی شادی تھی. میں نے وہاں ٹیلی ویژن کے اوپر اپیل کی. میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ہو ڈونیٹ کریں, ضروری نہیں پیسہ, آپ کے پاس وقت ہے تو وہ دیں, آپ کے پاس تجربہ ہے تو وہ دیں, سامان ہے تو وہ دیں, زیورات ہے تو وہ دیں. یہ خاتون نے اپنی ہونے والی سسرال سے بات کی کہ دیکھیں شادی میں جہیز میں یہ سونا لے کر کے آ رہی ہوں, لیکن ہمارا تو اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا, وہاں پر ہمارے سے زیادہ اور لوگ مستحق ہیں اس کے. اور اس نے سارا کا سارا زیور, ٹوٹل زیور جو ہے وہ دے دیا. اس طریقے سے ماشاءاللہ لوگ یہاں پر امداد کر رہے ہیں. He said that helping people with disabilities is not the ihsan of Al-Khair Foundation. In the end, Imam Qasim distributed wheelchairs among the handicapped children, women, and the elderly people. These are the people who lost their limbs, one or both legs due to birth defects, disease, or accident. Some of them were physically handicapped. Some were mentally retarded, and others were old and sick and couldn't even move. He personally talked with these people, asked about their sufferings, and pushed their chair to leave for home. The people were happy and they paid their gratitude to Al-Khair Foundation. Al-Khair leaders performed Jummah prayer in Jamia Masjid Amir Hamza, Daira Deen Pana in Tehsil Kotaddu. Dr. Masood Ahmad delivered his speech in Arabic. Imam Qasim Rashid addressed the people there gathering for Jummah. He talked about believing in the oneness of Allah. کئی جگہ ہے اس کے ساتھ کیا ہے, تقوی, کہ تقوی تمہارے اندر آ جائے. آپ روزہ رکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. حج پہ جاتے ہیں آپ, الحج اشہر معلومات, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تو حج کے اندر بھی تقوی آ گیا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تقوی مقصد ہے. He also emphasized on the unity of Muslims all over the world. Al-Khair Foundation is actively busy in relief and rehabilitation services in Pakistan since 2003. These days, its main project is to build up 25 model villages.